اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی پروگرام تذکرہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ جانتے ہیں کہ ان ایام میں اعراس کے یہ دن ہیں حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے۔ محبوب الہی اور نظام الدین اولیاء آپ کے یہ وہ تعارف ہے آپ کا کہ جو دنیا بھر میں مشہور ہے، لیکن سید محمد نام ہے آپ کا، تو نام سے زیادہ آپ کے القاب، اور یہی مشہور ہے کہ محبوب الہی کا جب نام آتا ہے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ آپ کی تعلیمات کے حوالے سے، آپ کی سوانح مبارکہ کے حوالے سے ابتدائی طور پر بات ہوئی، آپ کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بات ہوئی۔ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ جس طرح آپ اپنے مرشد کریم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک عہد کیا، اور اس عہد کو صرف عہد کیا نہیں زبانی بلکہ عملی طور پر اس کو پورا کیا۔ وہ کیا عہد تھا اور وہ کیا چیزیں تھیں اس میں شامل کہ جسے آپ نے پوری زندگی پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق اپنے زندگی گزاری، اور پھر اس عہد کو پورا کرنے کے یہ سمجھ لیجیے انعام کے طور پر اللہ نے آپ کے نام کو، آپ کے تذکرے کو زندہ کر دیا، اور آج صدیوں بعد بھی ہم آپ کا ذکر سن رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے سلسلہ چشت میں۔ اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور مزید انشاءاللہ سوالات کو شامل کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین ماشاءاللہ، وقی مطالعہ رکھنے والی شخصیت علامہ مفتی احسن نوید نیازی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ہے ماشاءاللہ، قرآن و حدیث پر تو بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، لیکن جب تصوف پہ آپ کلام فرماتے ہیں، اہل اللہ کی سوانح پر اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے، ان کے اقوال کے حوالے سے آپ جو گفتگو فرماتے ہیں وہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمایا ممتاز و معروف ثناءخواہ محمد وسیم وسیع تشریف فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں کلام شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا مہینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، ہر خطا پر میری چشم پوش، ہر خطا پر میری چشم پوش، ہر طلب پر عطا کی بارش، ہر طلب پر عطا کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور دل شکستہ شکستہ دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہو، دل شکستہ ہے میرا تو کیا ہو، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان
میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، اور مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ہاں وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا جب ہے میرے محمد تو کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ سبحان اللہ۔ حضرت سکندر لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے محمد وسیم وسیع۔ آئیے اپنے موضوع کی جانب آتے ہیں اور تذکرہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے اپنے قلوب، اپنے اذہان، اپنی سماعتوں کو منور، معطر اور معمر کرتے ہیں۔ حضرت یہ فرمائیے گا کہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جب اپنے مرشد کریم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عہد کیا کہ میں عہد کرتا ہوں اپنے ہاتھ، اپنے پیر اور اپنی آنکھوں کو پابند رکھوں گا، ان کی حفاظت کروں گا۔ اس عہد کی جو آپ نے پاسداری کی پوری زندگی، اس کے حوالے سے بتائیے گا۔ پھر ہم عہد حاضر میں جو اہل طریقت کا جو عمل ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، محبوب پاک کی بھی تعلیمات اور ان کی زندگی ہمارے سامنے، کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مفتخر ازویب غلامی منم، خواجہ نظام است و نظامی منم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ کی کیا بات ہے، ان کے کیا کہنے ہیں، اور ان کے پیر و مرشد حضرت خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ ان کے بھی کیا کہنے ہیں۔ کیا بات! ایک فرید الدین ہے اور ایک نظام الدین ہے۔ سبحان اللہ، وہ دین کے فرید ہیں، یہ دین کے نظام ہیں، اور ہم ان پہ بھی قربان ہیں، ان پہ بھی قربان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں بزرگوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج تک دونوں بزرگوں کی ہستیاں ہم سب کے لیے منارہ نور ہیں، اور بالخصوص جو ہے وہ اہل طریقت کے لیے، بالخصوص اصحاب عشق و محبت کے لیے، اہل دل کے لیے بطور خاص کہوں گا، کیونکہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک اصحاب خرد ہیں اور ایک جو ہے وہ اہل دل ہیں، ارباب دل ہیں۔ اہل خرد وہ ہیں کہ جو علمی معاملات سے اور ریشنلزم کو پیش نظر رکھتے ہیں اور عقلی چیزوں سے علمی چیزوں کی طرف کھینچتے ہیں، ان کے دل پر اس کا، ذہن پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور اہل دل وہ ہیں جو عشق و محبت کی طرف کھینچتے ہیں، جن کو روحانی چیزیں جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف۔ تو اصحاب خرد پہ بھی اثر ہے حضرات صوفیہ صافیہ کا، ایسا نہیں ہے کہ اصحاب خرد پہ اثر نہیں ہے، اصحاب خرد نے بھی ان سے روشنی لی ہے، لیکن اہل دل تو ہیں ہی اہل دل، یہ تو خاص شعبہ ہی ان کا ہے، یہ دل والوں کا شعبہ ہے، اور دل والوں نے دل والوں سے ہی فیض حاصل کیا ہے آج تک، آگے بھی دل والوں نے دل والوں سے ہی فیض حاصل کرنا ہے۔ قلب سے قلب کا سفر ہے یہ جو نظام الدین بنے ہیں، بابا فرید الدین کے جو قلب کے انوار ہیں، جو منعکس ہوئے ہیں ان کے قلب پر، جو انہوں نے تربیت فرمائی ہے، کیونکہ اہل اللہ جب تربیت کرتے ہیں تو صرف زبان سے نہیں کرتے، زبان کے ساتھ ان کا دل بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے، ان کا قلب جو ہے چونکہ وہ رحمت الہی کا مخزن ہوتا ہے، ان کا قلب اللہ کی یاد میں لگا ہوتا ہے، ہر وقت ان کا قلب جاری ہوتا ہے ذکر اللہ سے، تو رحمت الہی کا پورا سٹور ہوتا ہے۔ تو جب وہ کوئی بات کہتے ہیں، سمجھاتے ہیں زبان سے، تو ساتھ ہی اپنے قلب اقدس سے توجہ بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ نور کی کرنیں بھی ساتھ ہی چھن چھن کے اگلے کے قلب میں جا رہی ہوتی ہیں، تو وہ قلب میں اثر کرتی ہیں، از دل خیزت بر دل ریزت، دل سے جو بات نکلتی ہے پھر وہ جا کے دل پہ گرتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو یہ دل کی بات ہے۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمہ اللہ نے بھی جب بیعت لینے کا آپ کا طریقہ تھا تو صاحب دل تھے، اور باقی شیخ تھے، شیخ کامل تھے، فرید الدین تھے، تو جو بیعت میں آپ وعدہ لیتے تھے وہ تو لیتے ہی لیتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ قلب کی توجہ بھی دیتے تھے، تو آپ کی زبان کے مبارک الفاظ اور قلب کی توجہ دونوں مل کر پھر ایسا اثر ڈالتی تھیں کہ پھر آگے اگلے جو تیار ہوتے تھے وہ نظام الدین بنتے تھے، جو تیار ہوتے تھے وہ علاء الدین بنتے تھے، آگے یہ ان کی توجہ کا اثر تھا۔ تو جو وعدہ انہوں نے یہاں پر لیا ہے، دیکھیں جس چیز کو بچانے کا کہا، آنکھ،
کان، پاؤں، زبان، یہ سارے جو اعضاء ہیں، یہ دیکھیں یہ تعلیم کس کی؟ یہ تعلیم قرآن و سنت کی تعلیم ہے، یہ دین کی تعلیم ہے، یہ حضور جان عالم علیہ السلام کی تعلیم ہے، اس کا نچوڑ ہے، اس کا وہ وعدہ لے رہے ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے نا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک سماعت سے، بے شک بصر سے، بے شک دل سے، یعنی کان، آنکھ، دل سے، ان سب سے سوال پوچھا جائے گا۔ یعنی کان جو ہے وہ کس مقصد میں استعمال کیے ہیں، کس پرپس کے لیے استعمال کیے ہیں، جس پرپس کے لیے اللہ نے دیے ہیں وہی استعمال کیے ہیں۔ کہیں جو ہے وہ جو ڈومین ہے، جو اللہ نے جو باؤنڈری مقرر کر دی ہے، حدود اللہ، ان کو کراس تو نہیں کیا، تجاوز تو نہیں کیا۔ اسی طرح آنکھ کا معاملہ، آنکھ کی باؤنڈری، اسی طرح قلب کی باؤنڈری، یہ ساری باؤنڈریز مقرر ہیں۔ تو وہی وہ انہوں نے وعدہ لیتے تھے بیعت کرتے وقت۔ تو بیعت اصل میں ہے کیا؟ یہ وعدہ ہی تو ہے، ایجاب و قبول ہے، وعدہ لیا۔ پھر خواجہ نظام پاک رحمہ اللہ نے اس کو نبھا کے دکھایا۔ اور آج بھی ہمارے اصحاب خانقاہ کے لیے، ہمارے ان بڑی ہستیاں جو واقعی جنہوں نے خانقاہیں بنائی ہیں، کامیاب خانقاہیں بنائی ہیں، آج بھی یہ مشعل راہ ہیں، آج بھی مینار نور ہیں۔ آج کی خانقاہوں کو بھی اس سے درس حاصل کرنے کی ضرورت ہے، ہم سمیت۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ ناظرین محترم، ایک مختصر سا وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے تو تذکرہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی میں آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے تذکرہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس کا مقصد، اس پروگرام کا غرض و غایت یہی ہے کہ نظام پاک کی خدمت میں، محبوب الہی کی خدمت میں ہم اپنی عقیدت نظر کر سکیں۔ اور ظاہر ہے دہلی تو بہت دور ہے، لیکن عقیدت مند کہیں پر بھی ہوں، ان کے چاہنے والے دنیا کے کسی حصے میں ہوں، وہ جب 17ویں شریف آتی ہے ہر ماہ کی تو انہیں یاد کرتے ہیں، 17ویں کی فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ اور اسی طرح بطور خاص یہ تاریخ آتی ہے تو اس میں آراس آپ کے عرس کی تقریبات اور اس کی محافل سجائی جاتی ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے، کہا جاتا ہے کہ علم جو ہے وہ حجاب اکبر ہے، لیکن ہم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ شریعت کے عالم بھی نظر آتے ہیں اور فقیہ ملت بھی نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں اوصاف، یہ دونوں خوبیاں آپ میں یکجا نظر آتی ہیں، لیکن یہ جو علم ہے وہ حجاب اکبر نہیں بن سکا، کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد حمد و صلوات کے کچھ باتیں جو بزرگان دین کی نسبت سے مشہور ہیں اور تواتر کے ساتھ ہیں، وہ بلا سبب مشہور نہیں ہیں۔ کچھ باتیں کتابوں میں ہوتی ہیں، کچھ باتیں قلوب میں ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو علوم عقلیہ اور نقلیہ کو جاننے والے لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے ظاہری معاملات کیا ہیں اور باطنی دنیا کس کو کہتے ہیں، اور اقالیم کی کیفیات میں یہ بزرگان ملت اگر اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ کو ان کی دعاؤں سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ ان کی دعاؤں سے قبل اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس اثر میں وہ کون سی کیفیت ہے کہ جس میں حجابات عالم یا حجابات کائنات سب ہٹ جاتے ہیں، اور نہ تو رہتا ہے، نہ میں رہتا ہوں، کیا بات ہے، معاملات ہی کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ اور اب یہ جب کیفیت آتی ہے تو اس میں حضرت شیخ خواجگان چشت کی خوبصورت جو بہاریں دیکھنی ہے نا، تو وہ آپ حشر بہشت میں دیکھیں نظر آتی ہیں، لیکن اگر فیض دیکھنا ہے تو اجمیر میں بھی ہے، دہلی میں بھی ہے، پاک پتن میں بھی ہے، اور دنیا کے ہر حصے میں ہے۔ کیوں کہ یہ وہ عاشقان صادق ہیں کہ جنہوں نے دعویٰ نہیں کیا عشق کا، بلکہ رب نے ان سے پیار کیا ہے۔ رب نے ان کے قلوب کو منور کر کے یہ بتلا دیا کہ تمہارے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے اپنی محبت کے لیے، اور تمہاری زمین پر وہی اگے گا جو ہم چاہیں گے۔ اور تمہارے دلوں میں کیا اگے گا؟ تو بزرگان دین کے ذرا سا آپ ترتیب کے ساتھ چلیے کہ یہ جو علوم حاصل کر رہے ہیں بیعت کے ذریعے، قبلہ مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے نا ابھی کہ بیعت کر لی، بیعت ہے کیا؟ ذرا سے ایک بات میں کرتا چلوں تاکہ احباب خاص طور پر نوجوان اس بات کو سمجھ لیں۔ ہمارے یہاں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بیعت کوئی بدعت ہے، کوئی نئی چیز ہے۔ نو، دس از ناٹ انوینشن، دس از ٹریڈیشن آف ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی روایت ہے یہ۔ حضور جب بھی خوش ہوتے ہیں اکثر و بیشتر اپنے احباب کو جمع کرتے ہوئے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھواتے تھے۔ حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا کس کو اچھا نہیں لگتا تھا، اور حضور کہتے تھے وعدہ کرو۔ تو وعدہ کس پر؟ شریعت کے مطابق وعدہ کرواتے تھے۔ تو یہ بزرگان دین
کیا کون سا راستہ اختیار کرتے تھے؟ یہ وہی تو راستہ اختیار کرتے تھے کہ سب سے زیادہ بیعت حضرت علی سے لی تھی حضور نے. پھر حضرت علی نے جب اپنے خانوادے میں اس بیعت کے سلسلے کو آگے بڑھایا جس سے یہ بزرگان دین کے سلسلے چل رہے ہیں، تو وہ کیا بیعت ہے کہ اللہ کی وحدانیت پہ، رسول کے رسالت پر اور حضور کی محبت پر اور اپنے مرشد کامل کی نگاہ پر اس طرح سے چلنا کہ جب وہ شریعت کا تمہیں حکم دے تو اطاعت کرنا، شریعت گریز ہو جائے تو ہٹ جانا. یہ ہے بیعت. اگر لالچ آ جائے، طمع آ جائے، حرص آ جائے، خود نمائی آ جائے، وہ بیعت تھوڑی ہے، وہ تو تماشا ہے. کرامات دکھائی نہیں جاتی، کرامات کا صدور ہوتا ہے آسمان کے حکم کے ساتھ. اب ایک بات عرض کرتا چلوں کہ یہ جو حجاب ہے اور یہ جو کیفیات ہیں، ان میں جو کیفیات کے اندر جو اصل بات ہے جس کو آپ تربیت کہتے ہیں، مرشد کی ضرورت زندگی میں کیوں ہوتی ہے؟ کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے. اور جب قلب پر آپ شیطان آتا ہے تو وسوسے آتے ہیں، وسوسے آ جائے تو دنیا کی طرف لے جاتا ہے. لیکن مرشد کی نگاہ ہو جائے تو جملہ سنیے خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، جو اپنے مرشد اپنے مرید کامل سے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو شہباز ہے، یہ شہباز کہاں سے ہے؟ شہباز کا کس طرف اشارہ ہے؟ بابا فرید کی طرف اشارہ. اور پھر اس کے بعد اسی نسل سے ایک اور شہباز ہے، نظام الدین اولیاء. واہ واہ واہ. اور یہ شہباز کیا ہے اصل میں؟ یہ سارے وہ ہیں جو اگر عام زبان میں کہیں تو اقبال کے شاہین ہیں، اور تصوف کی زبان میں کہیں تو ان کے قلوب مطہر ہیں، منور ہیں اور ذاکر ہیں. اللہ. اور ان کے مزارات قدسیہ پر ایسی انوار قدسیہ کی بارش ہے کہ اس کے گرد ہمیشہ ملائکہ نہ صرف یہ کہ دعائیں کرتے ہیں بلکہ ان کے گرد ہونے والی دعاؤں کو آسمانوں پر لبیک کہنے کے لیے زمین سے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ الہی قبول کرنا، کیونکہ تیرے دوستوں کے یہ قبول ہے. نظام الدین اولیاء کوئی معمولی بزرگ ہے؟ آپ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حجابات کا عالم یہ دیکھیے کہ یعنی جو کرامات ہیں اور ان کے علوم پر آئیے تو کیا حفظ قرآن نہیں ہے؟ کیا علوم دینیہ میں انہیں کیا بنیادی جو مضامین ہیں، کیا حدیث، اصول حدیث، فقہ، تفسیر اور دیگر علوم، میں تو بہت اختصار سے کام لے رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے اس میں، کیا ان سے واقف نہیں تھے؟ ایک بات عرض کرتا چلوں، ان تمام چیزوں کے باوجود بھی ان علوم پر فخر نہ کرنا یہ سمجھ لیں کہ علم کے حجاب کو دور کر دینا ہے. کیا بات، کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب جب گفتگو فرماتے ہیں تو بہت اچھے انداز میں اس کو مکمل فرماتے ہیں اور یہ اس سے بہت سی معلومات آپ تک اور ہم تک پہنچتی ہے. اچھا اب یہ جاننا چاہوں گا کہ میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب آپ کو خلافت کا منصب عطا فرمایا اور دہلی کی طرف روانہ فرمایا تو دہلی کی اس وقت جو صورتحال تھی وہ کیا تھی، اور اس صورتحال میں آپ نے اپنے سلسلہ طریقت کا آغاز کس طرح فرمایا؟ میں چاہتا ہوں اس کا کچھ پس منظر عنایت فرمائیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ کو جب حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمہ اللہ نے خلافت عطا فرما دی اور آپ نے آ کے باقاعدہ جب یہاں قیام فرمایا ہے خواجہ نظام پاک نے، تو اگر آپ اس وقت کے دہلی کے حالات کا مطالعہ کریں، آپ تاریخ اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک تو لوگوں کے اندر غربت بہت زیادہ تھی، پاورٹی تھی، افلاس، غربت بہت تھی. دوسرا جو ہے وہ لٹریسی ریٹ بہت کم تھا، شرح خواندگی جو ہے بہت کم تھی، لوگ اکثر جو ہے وہ ناخواندہ ہوتے تھے. اور پھر حکمرانوں کی طرف سے جو سلوک ہے رعایا کے ساتھ وہ بھی کوئی منصفانہ نہیں ہوتا تھا، یا تو معاشرہ جو یعنی دیگر گوں تھا. اب خواجہ نظام پاک محبوب الہی رحمہ اللہ نے آ کر کیا کیا، جو اللہ کے خاص بندوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ تو جوڑتے ہی ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے جو ان کے مصائب اور مشکلات ہیں ان کا مداوع بھی کرتے ہیں. اس کے لیے جو وہ اس کا بھی حل نکالتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ان کے مسائل اپنی جگہ پہ رہیں اور یہ صرف ان کو خالی ذکر کراتے رہیں یا خالی ان کو تعلیم کرتے رہیں. تو آپ نے بھی جب خانقاہ قائم فرمائی ہے، جس جگہ قائم فرمائی آپ کی خانقاہ جو ہے وہ بستی کہلاتی غیاث پور. آج کل تو بستی نظام الدین اولیاء اسے کہتے ہیں، دہلی سے تھوڑا ہٹ کے تھی، غیاث پور اس کا نام تھا، اب آپ کے نام نامی سے بستی نظام الدین کے نام سے جانی جاتی ہے. وہیں آپ کا مدار شریف ہے. تو آپ نے جب خانقاہ قائم فرمائی ہے تو ایک تو آپ نے تعلیم کا اہتمام فرمایا لوگوں کی، کہ لوگوں کو تعلیم فراہم کی جائے. تو آپ کی خانقاہ کا جو بڑا ایک کارنامہ ہے وہ لوگوں کو تعلیم دینا، لٹریسی ریٹ کو بڑھانا. دوسرا کارنامہ یہ کہ آپ نے دیکھا غربت ہے تو لوگوں کی جتنی دلجوئی کی جا سکتی ہے، جتنا ان کی مدد کی جا سکتی ہے تو آپ ان کی مدد کرتے تھے. اور بے بہا فتوحات آپ کے پاس آتی تھی. فتوحات جو ہے یہ اصطلاح ہے صوفیہ کی. فتوح جو ہے جیسے
جسے ہمارے عرف عام میں نذرانہ کہتے ہیں، تو اسے جو ہے وہ عربی میں جو ہے وہ فت ان کے یہاں رائج تھا، فت پہلے کہا جاتا تھا، فت اسی کی جمع پھر فتوح سے فتوحات جو ہے وہ. تو نذرانے جو عطیات آتے تھے آپ اپنے پاس رکھتے ہی نہیں تھے، آپ سب بانٹ دیتے تھے. بارہا ایسا ہوتا تھا کہ جو بھی آتا تھا آپ جو ہے وہ آگے دے دیتے تھے. قبول بھی اسی نیت سے کیا کرتے تھے کہ ادھر سے لے کر ادھر دینا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل رہے ہیں، اللہ کسی کو وسیلہ بنا کر ہمیں دے رہا ہے تاکہ ہم اللہ کی دیگر مخلوق کو جو مستحقین ہیں ان کو دے دیں. تو بانٹ دیا کرتے تھے، جو آتا تھا بانٹ دیتے تھے. اور باقاعدہ فرماتے تھے، ایک بڑا پیارا جملہ آپ کا مجھے یاد آیا، فرماتے تھے لا حد ولا رد ولا قد، کہ حد نہیں، رد نہیں، قد نہیں، کہ یعنی کوئی حد مقرر نہ کرو کہ اتنا عطیہ ہوگا تو لوں گا، اس سے کم والا نہیں لوں گا. یعنی کوئی فکس نہ کرو، نذرانہ فکس نہیں کرو. اپنے خلفاء کی جب تربیت کرتے تھے سمجھاتے تھے. اور رد کا کہتے تھے اگر کوئی خوش دلی سے دے رہا ہے، حلال مال میں سے دے رہا ہے تو منع نہیں کرو. اور پھر اس کے بعد یہ قد بھی نہیں کرو، آگے اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ کھود کرید میں نہیں پڑو اور اگلے کو ایذا نہیں دو اس کی وجہ سے. اور اپنے پاس جمع بھی نہیں کرو، آگے جو ہے وہ چلا دو. اور بعض صوفیہ اس کو یوں بھی کہتے ہیں لا تمع لا منع لا جمع، تمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، کہ اگر جو ہے تمع نہ رکھو کوئی آ کر دے، اور کوئی دے دے خوش دلی سے تو منع نہ کرو. اور جب لے لو تو پھر اپنے پاس سارا جمع نہیں کرو بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے بندوں کو عطا کرو. تو آپ دیا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ ایسے ہی جو ہے وہ چھت پہ چڑھے، آپ کے علاقے میں آگ لگ گئی، بہت سارے گھر غریبوں کے جل گئے. اور جب تک آگ کے ساتھ وہ جلتے رہے تو آپ کھڑے ہو کے دیکھتے رہے چھت سے. پھر نیچے اترے تو آپ جو ہے وہ چاندی کا تنکا، آپ نے خادم کو بلایا، کہا جتنے گھروں کو آگ لگی ہے جا کے سب کو 2 روٹیاں دو اور چاندی کا ایک تنکا. اور بعض نے لکھا ہے کہ 2 تنکے باقاعدہ بھجوائے. اس زمانے میں چاندی کے تنکے کی اتنی قیمت ہوتی تھی کہ اس سے ایک نہیں، ایک سے زائد چھپر ڈالے جا سکتے تھے. آپ نے فوراً اگلوں کی جو ہے وہ خبر گیری کی اور حاجت روائی کی، ان کی حاجت پوری کی. کوئی آپ کے پاس آ جاتا کسی حاکم سے سفارش کا کہنے کے لیے، چونکہ آپ کے مریدین ہر جگہ پھیلے ہوئے تھے، آپ کے معتقدین متوسلین ہر جگہ تھے، حکمرانوں کے قریب بھی بعض کئی ایسے لوگ تھے کہ جو آپ کے متوسلین تھے، تو آپ اسی وقت ان کو عرضی لکھ دیا کرتے تھے کہ بھئی ان کی مدد کرو، جو ان کا کام ہے پورا کر دو. تو ہر سطح پر آپ نے خلق خدا کی حاجت روائی فرمائی. ثواب کیا کہنے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹیں گے. تذکرہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. تذکرہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خراج عقیدت و محبت پیش کیا جا رہا ہے ARY QTV کی جانب سے. اچھا، ہم آپ کی ہسٹری میں یہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کی تاریخ میں، آپ کی سوانح میں، کہ آپ کے دور میں پے در پے سلاطین جو ہے وہ تبدیل ہوتے گئے، بادشاہ تبدیل ہوتے گئے. تو ان بادشاہوں کے ساتھ آپ کے رہو رسم کس انداز کے تھے، کس انداز سے آپ کی ملاقات رہی؟ میں چاہتا ہوں اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کچھ ارشاد فرمائیے گا. میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ہندوستان اپنے معاشرتی تغیرات کی وجہ سے، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں سوشل ویریبلز، عدم استحکام کا شکار نظر آتا ہے. اور اس میں جو ثقافتی جنگ ہے عدم مساوات کی، اور پھر وہاں دین اسلام کے فروغ کی، کیونکہ معاشرتی چیلنجز یا سوشل چیلنجز ہم شاید نظر انداز کر جاتے ہیں کہ بزرگان دین کو کتنے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا. آج ہم بیٹھ کر بات تو کر لیتے ہیں، سن 2022 میں یہ باتیں ہم کر رہے ہیں، شخصیات ہیں اس دور کی، اور اس وقت، اور پھر ایسے لوگ کہ وہ بات کر رہا ہے دین کی، اور وہ دین بھی وہ جو مقامی کلچر اس کو قبول ہی نہیں کرتا. دوسرا اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو دین کے ذمہ دار ہیں، حکمراں، عمرا یا ملوک، وہ جو لوگ ہیں وہ خود دین سے برگشتہ ہو گئے، دور چلے گئے ہیں. ان کا اپنا ایک مزاج ہے، کتاب و سنت کی پابندی سے دور ہو گئے. تو یہ ذمہ داری دیکھیے بزرگان دین پر. یہ خالی ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ بزرگان دین تھے اور یہ آ گئے، انہوں نے صرف نعرے لگائے، مرید پیدا کر لیے، اور اس کے بعد ان کی قبریں بن گئی، مزارات بن گئے اور لوگ جمع ہو گئے اور وہاں پر کھانے پک رہے ہیں اور کھانے بٹ رہے. نہیں، غلط فہمی دور کر لیجئے. خاص طور پہ وہ لوگ جو سوشلائزیشن کو جانتے ہیں اور جنہوں نے سماجی علوم کو پڑھا ہے، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج کے زیادہ بڑے مسائل اس زمانے کے تھے جس زمانے کے اندر بزرگان دین آئے تھے. انہوں نے ایک طرف دین کو قائم کیا، مقامی اخلاقیات کو سنبھالا، تیسرا غریبوں کی عملی طور پہ مدد کی ہے. پیسہ جمع نہیں کیا، پیسہ اس طرح سے بانٹا جیسے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کے ذریعے عام کیا تھا لوگوں کے لیے. اور تیسری بات یہ کہ اگر دین اسلام کی تقویت دیکھنی ہو اور تقوی کو دیکھنا ہو
تو آپ ہندوستان میں نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں، یا بزرگان چشت ہوں، ان کی ذرا معمولات کو آپ اٹھا کے دیکھیے کہ مجھے تو آج نیند ہی نہیں آئی، آج میں بے چین رہا۔ کیوں بے چین رہے حضور؟ آپ کیوں بے چین رہے؟ کہا مجھے ایک عجیب سی بے چینی تھی مصلے پر، کیا وہ جو اناج آیا تھا پوری طرح تقسیم ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اللہ اللہ، دیکھیے حجاب اکبر کی بات کی تھی نا آپ نے، جن کے قلوب جاری ہو پھر حجابات نہیں ہوتے، تو کہنے لگے کہ کیا اناج پورا تقسیم ہو گیا؟ اگر اناج پورا تقسیم ہو گیا تو پھر مجھے بے چینی کیوں تھی؟ یہ مریدوں سے سوال ہے، یہ احتساب ہے۔ ہمارے ہاں تو آج کل یہ ہوا نا کہ احتساب کو ہم نے بھلا دیا ہے، ہم نے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیا، بزرگان دین نے ہمیشہ اپنے آپ کو پیش کیا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ مسلح ہٹایا اور نیچے سے گندم کے دانے۔ یہ خود احتسابی ہے، یہ تصوف ہے، اور یہ انداز تربیت ہے۔ جب اس انداز کے بزرگان دین ہوں تو دین کیسے نہیں پھیلے گا؟ کیا کہنے ڈاکٹر؟ آج دین اس لیے سمٹ رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک ظاہری طور پر ہمارے کرداروں سے کہ ہم نے دین کو صرف نعرہ بنا دیا ہے محرم کے لیے، ربیع الاول کے لیے اور رمضان کے لیے۔ ہم نے دین کو زندگی کا حصہ اگر کاش بنایا ہوتا تو آج ہر گھر میں نظام الدین اولیاء کے سچے عاشق اس طرح سے پیدا ہوتے کہ پھر ہمیں یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ نظام الدین اولیاء کون ہے۔ ہمارا قلب خود کہتا کہ نظام الدین اور اللہ کے وہ دوست ہیں کہ جس طرف وہ نگاہ ڈال دے تو وہاں سے دعائیں قبول ہو جاتی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا۔ اچھا ایک چیز اور میں چاہوں گا مفتی صاحب اس پر روشنی ڈالیں۔ آج ہمارے ہاں کسی کی عزت نفس مجروح کرنی ہو، کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہو، کسی کو لوگوں کے سامنے بے عزت کرنا ہو، کسی کی تضحیق کرنی ہو، تمسخر اڑانا ہو، بڑے فخر کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات کا عکس ہے جو اولیاء کرام نے اپنایا، اور آپ کے ملفوظات میں یہ بات ملتی ہے کہ جب کسی کو نصیحت کرو تو تنہائی میں کرو، تاکہ سب میں جب یہ نصیحت تم کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کی عزت نفس پامال ہو، اس کی عزت نفس مجروح ہو۔ کیا فرمائے گا آپ کے اس قول، آپ کے ملفوظات سے ہم نے یہ قول شامل کیا، اس میں کیا پیغام موجود ہے؟ دیکھیں تو خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب اللہ رحمہ اللہ نے جو یہ کلمہ ارشاد فرمایا نا، یہ صرف حضرت نے نہیں فرمایا، حضرت سے پہلے بھی جو صوفیہ صافی ہیں وہ یہی فرماتے ہیں، اور بطور خاص امام غزالی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات فرما رکھی ہے۔ اور دین کی تعلیم ہی یہ ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے، بلکہ حضور جان عالم علیہ السلام کا طرز عمل ہے، اسی کو صوفیہ صافیہ جو ہے وہ آگے فروغ دیتے ہیں، اسی کو پھیلاتے ہیں۔ آپ حدیث اٹھا کے پڑھیں، کتب سیرت اٹھائیں، کتب حدیث اٹھا کو نظر آئے گا سرکار علیہ السلام کبھی کبھی کیا کرتے تھے کہ جب انہیں پتہ چلتا کسی نے کچھ کہا ہے تو بطور خاص اسے نومینیٹ کر کے کہنے کی بجائے مجمع اکٹھا ہوتا آپ کہتے ہیں الصلاۃ جامعہ کی صدا لگاؤ، کہ الصلاۃ جامعہ کی صدا لگائی جاتی، لوگ اکٹھے ہوتے تو آپ کہتے ہیں ما بال اقوام، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسے ایسے کہتے ہیں، ان لوگوں کا کیا ہے جو ایسے کہتے ہیں، اور پھر اس بات کا رد فرما دیتے ہیں تاکہ اگلے کا پردہ بھی رہے، سب کو میسج بھی چلا جائے، اور اس ایک آدمی کی جو بات تھی وہ اس ایک آدمی تک نہ رہے، اس کی بھی اصلاح ہو جائے، بقیہ کی بھی اصلاح ہو جائے۔ یعنی ایک بالعموم اصلاح ہے اور ایک بالخصوص اصلاح ہے۔ بالخصوص اصلاح جو ہے وہ اس کے ضمن میں بالعموم بھی سب کی اصلاح ہو جائے۔ حکمت بھرا انداز تھا، تو آج بھی اس طریقہ کار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں میں ایک چیز یہ بھی واضح کر دوں کہ کچھ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو تربیت کرنے والے ہیں، مربی ہیں، ان کے نیچے زیر سایہ لوگ ہوتے ہیں، جیسے والدین ہیں ان کے نیچے اولاد ہے، اساتذہ ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کے نیچے اسٹوڈنٹس ہیں، شاگرد ہیں، پیر ہیں، ان کے نیچے مرید ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کی بطور خاص تربیت کرنے کے لیے کسی بات کو بطور خاص جو ہے وہ دوسرے کے سامنے بھی کہنا ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے۔ وہ تو صوفیہ صافی ویسے ہی ملوث رکھتے ہیں، آپ خواجہ نظام پاک کے حالات اٹھائیں، بابا فرید کے حالات اٹھائیں، یا کسی بھی بزرگ کے حالات اٹھائیں، آپ کو ایسے طرز عمل، دونوں طرز عمل آپ کو ملیں گے۔ بس حکمت یہ ہے کہ کہاں جو ہے کیا موقع محل ہے، کہاں وہ طرز اختیار کرنا ہے، کہاں یہ طرز اختیار کرنا ہے۔ اصل فہم و فراست ہونی چاہیے اس بات کی، اور دونوں چیزوں کو اپنی اپنی سطح پر رکھ کر، اپنے اپنے محل پہ رکھ کے درست سمت میں، درست انداز میں نبھانا، یہ کمال ہے جو کمال خواجہ نظام الدین محبوب اللہ رحمہ اللہ کا بھی تھا، بابا فرید گنج شکر کا بھی تھا، اور جتنے صوفیہ صافیہ جو مرشدین ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کا راستہ دکھایا ہے، اللہ سے جوڑا ہے، ان سب میں آپ کو یہ کمال بدرجہ اتم نظر آئے گا۔ واہ واہ، بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔
ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. محمد وسیم وسیع آپ تشریف لائے، آپ سے آخر میں منقبت بھی سنیں گے. ناظرین محترم، یہ تمام تعلیمات جو ہیں اہل اللہ کی، وہ اسی لیے ہے کہ اصلاح معاشرہ ہو جائے، فرد کی اصلاح ہو جائے. فرد بہتر ہو جائے گا تو معاشرہ بہتر ہو جائے گا، اور معاشرہ بہتر ہو جائے گا تو ایک آئیڈیل اسلامک سوسائٹی کا جو تصور ہے وہ پورا ہو جائے گا، جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظر آتا ہے، عہد خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عہد میں نظر آتا ہے. اسی پیغام کو لے کر اہل اللہ نے اپنی زندگیاں گزار دیں اور لوگوں کی خدمت کرتے رہے، تعلیمات دیتے رہے، لوگوں کی تطہیر فرماتے رہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، لوگوں کی تطہیر بھی فرماتے رہے، لوگوں کے نفوس کو پاک کرتے رہے اور گناہوں سے روکتے رہے لوگوں کو کہ گناہ نہ کرو، اچھائیوں کی طرف دعوت دیتے رہے. یہی پیغام اہل اللہ لے کر آئے، اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا بھی یہی وتیرہ رہا کہ پوری زندگی انہوں نے اپنی وقف کی ان تمام امور کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیض و برکات کو جاری و ساری فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چھین لی رے منہ سے نینا، ہاں نینا منہ سے نینا ملائی کے، بات ادم کہہ دی نیرے منہ سے نینا، ہاں نینا منہ سے نینا ملائی گے. بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا، بل بل جاؤں تورے رنگ رجوا، اپنی سی رنگ دی نیرے منہ سے نینا، ہاں نینا منہ سے نینا ملائے گے، چھاپ تلک سب چھین لیرے منہ سے نینا، ہاں نینا منہ سے نینا ملائے گے. پریم بھٹی کا مدعا پلائی گے، پریم بھٹی کا مدعا پلائی گے، پریم بھٹی کا مدعا پلائی گے، متوارے کر دی نیرے منہ سے نینا، ہاں نینا منہ سے نینا ملائے گے، چھاپ تلک سب چھین نیرے منہ سے نینا، ہاں نینا منہ سے نینا ملائے گے. خسرو نجام، خسرو نجام، خسرو نجام کے بل بل جائیے، خسرو نجام، نجام، خسرو نجام کے بل بل جائیے، بل بل جائیے، موہ سہاگن کی رینے منہ سے نینا، ہاں نینا منہ سے نینا ملائی کے، موہ سہاگن کی نیرے منہ سے نینا ملائی کے، خسرو نجام کے، خسرو نجام، خسرو نجام کے بل بل جائیے، بل بل جائیے، بل بل جائیے، بل بل جائیے، موہ سہاگن کے نیرے منہ سے نینا، ہاں نینا منہ سے نینا ملائی کے، چھاپ تلک سب چھین نیرے منہ سے نینا ملائی کے، بات عدم کہہ دی نیرے منہ سے نینا ملائی دے. بل بل جاؤں، بل بل جاؤں، بل بل جاؤں میں تورے رنگ رجوا، تورے
اپنی سی رنگ دی میرے منہ سے نینا ہاں نینا منہ سے نینا ملائی کے اپنی سی رنگ دی میرے منہ سے نینا ہاں نینا منہ سے نینا ملائی گے پریم بھٹی کا مدعا پلائی گے پریم بھٹی گا پریم بھٹی گا مدعا پلائی گے مدعا پلائی گے پریم بھٹی گا مدعا پلائی گے متے وارے کر دی میرے منہ سے نینا ہاں نینا منہ سے نینا ملائی گے متے وارے کر دی میرے منہ سے نینا ملائی گے چھاپ تلک سب چین میرے منہ سے نینا ملائی گے